پچھلے الیکشن کیمپین کے سلسلے میں پورے گلگت بلتستان کا دورہ کیا اور پورا غزر کا دورہ کیا، اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ الیکشن جیت چکے تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس صوبے میں سب سے زیادہ سیٹس بھی جیتے تھے اور سب سے زیادہ ووٹس بھی لیے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے 9 سیٹیں چھینے گئے۔ افسوس کے ساتھ ان 9 سیٹوں میں میرا جلال بھائی کا سیٹ بھی تھا۔ اس دفعہ انشاءاللہ تعالی کوئی آپ سے سیٹ نہ چھیننا چاہتے ہیں، نہ چھین سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نہیں 3 کے 3 سیٹیں جو گزر کے ہیں وہ آپ کے ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور میں اس لیے میرے لیے ضروری ہے کہ میں غزر کے 3 کے 3 سیٹیں لیں، میں پورا گلگت بلتستان سے اپنے امیدواروں کو منتخب کرواؤں اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھاری اکثریت کا حکومت گلگت بلتستان میں بناؤں۔ آپ کے سامنے بہت سے سیاسی جماعتیں کیمپین چلا رہے ہیں، کوئی وزیر اعظم رہا ہے تو کوئی وزیر اعظم آج بھی ہے۔ مجھے ابھی تک خود یہ موقع نہیں ملا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو یہ موقع ملا، صدر زرداری کو یہ موقع ملا، قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو یہ موقع ملا کہ آپ کی خدمت کریں، مگر مجھے یہ نہیں موقع ملا ہے۔ اور اگر آپ مجھے یہ موقع دیتے ہو، آپ مجھے یہ نہ صرف گزر کے یہ سیٹیں بغیر گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت دلواتا ہے، تو میں اپنے لیے نہیں، میں آپ کے لیے بھاری اکثریت چاہتا ہوں، تاکہ ہم مل کے جو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نامکمل مشن ہے، جو شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نامکمل مشن ہے، وہ ہم نے مل کے مکمل کرنا ہے۔ آپ نے جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ دیا تو آپ نے گلگت بلتستان کے عوام کو وہ سبسڈی دلوائے جسے آج تک یہاں کے عوام کو قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو گری خدا بخش سے یہاں گلگت بلتستان کے غریب پسماندہ علاقے سے تعلق رکھ رہے عوام کو بھٹو شہید کا اس سبسڈی کا ابھی بھی مدد دیا جا رہا ہے، ابھی بھی اس کا سہارا مل رہا ہے۔ ہمیں شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے جو غزر کو جو ہم میری لڑکانہ کہتے ہیں، شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اگر غزر کو ڈسٹرکٹ کا درجہ دیا تو اب آپ کا درخواست ہے کہ یہاں کا سیٹیں میں اضافہ ہو، تو اگر ہم نے یہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی مجھے گلگت بلتستان میں بھاری اکثریت کا حکومت چاہیے۔ صدر زرداری نے گلگت بلتستان کو یہ اسمبلی دیا، گلگت بلتستان کو یہ شناخت دیا، گلگت بلتستان کو یہ گورنر اور چیف منسٹر کا عہدہ دیا، تو اب میرا اور آپ کا باری ہے۔ نیا نسل کے اوپر اب یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نے گلگت بلتستان کے لیے مزید حقوق حاصل کرنا ہے۔ ہم نے اگر حق حاکمیت کو یقینی بنانا ہے، 18ویں ترمیم کی جو آئینی تحفظ ہے گلگت بلتستان کو دلوانا ہے، ہمارا نعرہ کو پہ عمل درآمد کرنا ہے، اور 5ویں صوبوں کی زنجیر
जिए भुट्टो बेनजीर का नारा को पे अमल दरामद करना है तो मुझे गिलगित बल्तिस्तान से वो मैंडेट चाहिए, वो मैंडेट चाहिए कि मैं इस्लामाबाद में जाके कहूं कि किसी और सूबा बनाने से पहले आपको गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का ख्वाहिशात, ये मुतालबात को सुनना पड़ेगा। कायदे अवाम ने पाकिस्तान जब सरजमीन बेआईन था तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने इस सरजमीन बेआईन को आईन दिया, इस्लामी जमहूरी वफाकी कंप्लीट कंसेंसस का ऐसा आईन दिलवाया। और अब इंशाअल्लाह ताला मैं और आप मिलके इस सरजमीन बेआईन को आईन दिलवाएंगे हक हकमियत की सूरत में। दूसरा, मुझे आपका साथ चाहिए। 3 के 3 गिजर के सीटें, बल्तिस्तान से सीटें, डियामिर से जो सीट है, मुझे मैंडेट चाहिए, भारी अक्सरियत का मैंडेट चाहिए ताकि मैं हक मलकियत पे अमल दरामद कर सकूं। आपको याद होगा यही मेरा नारा था पिछले इलेक्शन में। मुझसे 9 सीटें छीनी गई। उस वक्त ये शायद सोच होगा कि पीपल्स पार्टी को हम हुकूमत से महरूम रखेंगे तो वो अपने मंशूर पे अमल दरामद नहीं कर सकेंगे। हमें मौका मिला, मैं भी कह सकता था कि नहीं, मैं वजीर आजम शहबाज शरीफ को जब मैंने पहली दफा बनाया था तो दूसरी दफा बनाया हूं ना, जब मैंने पहली दफा बनाया था मैं भी बैठ सकता था कि नहीं, तब नहीं हो सकता जब तक मेरा वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान में ना हुआ। लेकिन मैंने ये शर्त नहीं डाला, मेरा शर्त ये था कि मैं हक मलकियत का लेजिस्लेशन ले रहा हूं और मेरा इत्तेहादियों को उस लेजिस्लेशन को सपोर्ट करना पड़ेगा। फिर ये आप चेक करें, फिर अमजद एडवोकेट मेरा सूबाई सदर सही कह रहे हैं। वैसे तंकीद होता है कि आप इतने दफा चेयरमैन से मिलते हो, आप ज्यादा लोगों को मिला ले। जब भी वो आता था पहले तो 3 साल दाम सुनता था कि मुझसे तो आपने पैदल दौरा करवाया गिलगित बल्तिस्तान का, मैं तो हर तहसील में जाके ये वादा करके आया हूं, तो आपने हक मलकियत का लेजिस्लेशन पास करवाना है। और मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की पार्लियामेंट्री पार्टी को शाबाश देना चाह रहा हूं कि पिछले असेंबली में आपसे नाइंसाफी हुआ, आपके पास वो सीट्स नहीं थे, अक्सरियत नहीं थे, मगर पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ द पॉसिबल। और आपने जो हमें कहते थे कि ये मुमकिन ही नहीं, हमने वो लेजिस्लेशन अब करके दिखाया है। और आपका कानून साज असेंबली से हक मलकियत का जो लेजिस्लेशन है, जिसमें 28,000 मुरब्बा किलोमीटर्स का, स्क्वायर किलोमीटर्स का जमीन का मालिकाना हकूक का सवाल है। ये जमीन पहला रियासती जमीन था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इस असेंबली का लेजिस्लेशन से पहले, अगर अब आपकी वजह से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से, मेरे मेंबरान असेंबली की वजह से, अमजद एडवोकेट साहब ने खुद ये लेजिस्लेशन असेंबली में पेश किया और अब कानून के मुताबिक वो रियासत का नहीं, आपका जमीन है, वो कॉमन लैंड है। जो लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अपने वादे पे अमल दरामद नहीं करते, आप उनको याद दिलवाएं कि हम 3 नस्लों से ये सियासत करते आ रहे हैं और 3 नस्लों से ये हमारा रिकॉर्ड है। हम अपना जुबान के पक्के होते हैं, वादे करते हैं तो वो वादे करके दिखाते हैं। जहां तक कानून साजी की बात है, ये कानून साजी के हद तक आपके पास ये हक है। अब रहता क्या है
اس قانون سازی پہ میں عمل درآمد کرنا چاہتا ہوں. اگر میرا حکومت نہیں ہوا، اگر میرا 3 کے 3 یہ خضر کے سیٹیں نہیں آتے، اگر میرا بلتستان سے، پورا گلگت ڈویژن سے، ڈیامر ڈویژن سے میں اتنا سیٹس نہیں لیتا، میں نے وزیر اعلیٰ بنانے میں کوئی رکاوٹ پیدا ہوا، تو میں جانتا ہوں، ابھی لکھ لے کہ چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، کوئی اور جماعت ہو، وہ ہمارا لیجسلیشن کو ایسے کاغذ کی ٹکڑا کی طرح پھاڑ دیں گے، اس پہ عمل درآمد نہیں کریں گے، اور یہ جو میرا وعدہ ہے وہ نامکمل رہے گا. اس الیکشن، پچھلے الیکشن سے مزید زیادہ ضرورت ہے کہ آپ پیپلز پارٹی کے حکومت بنائیں، تاکہ یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا جو زمین ہے، اور یہ 28,000 اسکوائر کلومیٹرز کا آپ کا زمین، گلگت بلتستان کا زمین اب ریاست کا زمین نہیں رہا، وہ کامن لینڈ بن چکا ہے. اس کامن لینڈ کا اب 2 حصے ہیں، ایک حصہ قابل کاشت ہے اور ایک حصہ نان ایگریبل لینڈ ہے، مطلب ناقابل کاشت ہے. اور جو قابل کاشت زمین ہے وہ اب قابل تقسیم ہے، اور ہم نے وہ زمین اب آگے گلگت بلتستان کے عوام تک پہنچانا ہے. اس لیجسلیشن، میرا اور آپ کا حق ملکیت کا لیجسلیشن پہ اب عمل درآمد کا پہلو رہتا ہے. تو میں آپ سے اس لیے چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ حکومت، گلگت بلتستان کے حکومت میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت چاہیے. جیالہ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کا حق ملکیت دلوا سکوں، تاکہ میں آپ کو اس زمین کا مالک بنا سکوں. قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے دور میں کسانوں کو زمین کا مالک بنایا. میں صوبہ سندھ میں ہمارے جو سیلاب ہوا تھا، سیلاب متاثرین کے لیے دنیا میں سب سے بڑا جو گھر بنانے والے منصوبہ ہے وہ صوبہ سندھ میں کر رہا ہوں، جس سے میں 20 لاکھ گھر بنا رہا ہوں. وہ 20 لاکھ گھر کا اور اس گھر کا زمین کا بھی جو مالکانہ حقوق ہے وہ ان گھر میں رہنے والے خواتین کو دلوا رہا ہوں. ان کا بینک اکاؤنٹس کھلے ہیں، ان بینک اکاؤنٹس میں وہ پیسہ جا رہے ہیں جن سے یہ گھر بن رہے ہیں. 20 لاکھ گھر، وہ اب وہ لوگ جو کچا گھر میں رہتے تھے ان کے لیے پکا گھر میں بنا رہا ہوں. 20 لاکھ ان کا مالکانہ حقوق بھی مل رہا ہے. اس منصوبے کے تحت 1 ملین جابز پیدا ہوئے ہیں سندھ میں. اور یہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے لینڈ ریفارمز کے بعد پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑا لینڈ ٹرانسفر اگر اس وقت ہو رہا ہے تو صوبہ سندھ میں ہو رہا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ میں گلگت بلتستان کو حق ملکیت دلوا دوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ لیجسلیشن جو ہم نے پاس کروایا، جو ہم نے پیش کروایا، اس پہ عمل درآمد کروں. اور اس کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے، آپ کی ساتھ کی ضرورت ہے. میرے لیے نہیں، اپنے لیے 7 جون کو تاریخی تعداد میں نکلے، حق حاکمیت کے لیے ووٹ دے، حق ملکیت کو ووٹ دے، تیر پہ تھپا لگا کے میرا حکومت بنے. بلتستان میں بھی نہ صرف آپ کو زمینوں کا مالک حق ملکیت کے تحت بنا دوں، مگر یہاں بھی آپ قدرتی آفت سے متاثر ہوئے ہیں. میں جانتا ہوں کہ پچھلی دفعہ میں یہاں آیا تو اس کے بعد آپ کے ہاں بہت شدید نقصان ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے، قدرتی آفت کی وجہ سے. اور میرا بھائی جلال صاحب بار بار اس مسئلے کے بارے میں مجھے بتاتا بھی رہا. اور میں چاہتا ہوں کہ اگر ہمیں موقع ملے، جیسے میں نے سندھ پیپلز ہاؤسنگ کا انیشیٹو صوبہ سندھ میں کیا، اور جیسے میں صوبہ سندھ میں جن کا گھر کو نقصان ہوا ہے ان کو گھر بنا کے دے رہا ہوں، ویسے ہی میں غزر میں کرنا چاہتا ہوں.
مجھے بتایا گیا ہے کہ دائین میں، ہتون میں اور دوسرے علاقے میں کافی نقصان ہوا ہے. نہ صرف ہم وہاں کے جو انفراسٹرکچر کا، روڈز کا، بریجز کا نقصان اس کو بھی پورا کروں گا، اور جس غریب کا گھر ٹوٹا انشاءاللہ تعالی ہم گلگت بلتستان پیپلز ہاؤسنگ انیشیٹو کے تحت اس طرف گلگت سے یہ منصوبہ انشاءاللہ غزر سے شروع ہوگا، اور ہم گلگت بلتستان ہاؤسنگ انیشیٹو جو گلگت بلتستان کی طرف، جو گلگت سائڈ پہ شروع ہوگا، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے ہاں سے ہم شروع کروانا چاہتے ہیں. تو حق ملکیت کے ساتھ ساتھ تیسرا ہمارا وعدہ پچھلے الیکشن میں اور اب اس الیکشن میں حق روزگار کا وعدہ ہے. نہ جہاں تک روزگار کی بات ہے، یہ بھی ہمارا پارٹی کا، ہمارا 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ملک بھر میں نوجوانوں کے لیے ملک میں اور ملک کے باہر بھی اس ملک کے نوجوانوں کے روزگار کے مواقع پیدا کیے. اس کے بعد اگر کسی نے اس ملک میں تاریخی نوکریاں دلوائیں، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے. شہید بی بی تو مشہور تھی کہ بے نظیر آئے گی روزگار لائے گی. یہ تو جو دوسرے جماعتیں ہیں جو آج کل آپ کے مقابلے کر رہے ہیں، انہوں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو پہ کیسز بنائے کہ آپ نے یہ جرم کیا، کیسے کیا، آپ نے یہ نوکریاں کیوں دی. تو غیر قانونی ہے. تب نیب نہیں تھا، احتساب بیورو تھا، جو بھی تھا. تو آپ کو معلوم ہے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا جواب کیا تھی کہ اگر نوکریاں دینا جرم ہے تو میں یہ جرم بار بار کروں گی. یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی جواب تھی. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، اس لیے میں خود جانتا ہوں کہ اس صوبہ کا پسماندگی کے بارے میں، جس مشکل میں یہاں کے عوام رہتے ہیں، باقی پاکستان کو اندازہ ہی نہیں. اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جانے کے بعد گلگت بلتستان کا کسی بھی صوبائی حکومت نے نوکریاں دی نہیں، چھینی ہے. جو لوگ موجود تھے ان کو بے روزگار کروائے ہیں. یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ پیپلز پارٹی کی سیاست، ہم تو ایک دوسرے سے مقابلے کرتے ہیں کہ کون زیادہ روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں، چاہے وہ حکومت کے سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پبلک پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، چاہے وہ ملک کے باہر ہو. ہم کیسے ٹیکنیکل ایجوکیشن کے تھرو، سکلز کے تھرو ہم کیسے اپنے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں. یہ دوسرے جماعتیں مقابلہ کرتے ہیں کہ ہم کتنے لوگوں کو بے روزگار کروا سکتے ہیں. ابھی نون لیگ کے آپ نے دیکھا ہے، ان کو مطلب اسلام آباد میں ہم ان کے بھاگتے پیچھے، ان کے کہنے یار ان کو بچا دیں، ان کو آپ بے روزگار نہ کر دیتے، ورنہ وفاق کے جو ادارے دھر دھر ان سے لوگوں کو بے روزگار کروا رہے ہیں. خان صاحب کا آپ کو حکومت یاد ہوگا، یہاں جو آپ کا ٹورزم کا اتھارٹی ہے، کس بے دردی سے اس ٹورزم اتھارٹی سے لوگوں کو بے روزگار کروائے. اگر انہوں نے بے روزگار کروائے بھی سے تو اس کا مطلب کہ ویکنسیز پیدا ہوئے ہوں گے نا وفاق کے اتھارٹیز میں، صوبائی حکومت میں، اور وہ ان ویکنسیز کو بھی انہوں نے نہیں بھرا ہے. یہ بنیادی فرق ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا اور یہ باقی جو امیر دوست جماعتیں ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی روزگار دیتی ہے، یہ روزگار چھینتے ہیں. انشاءاللہ تعالی 7 جون کو آپ پیپلز پارٹی کا حکومت منتخب کروا دیں. جو بھی ہم سے ہو سکے گا، چاہے وہ حکومت کے سیکٹر میں ہو، چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہو، ہمارا حکومت کا کام ہی یہ ہوگا کہ اپنے نوجوانوں کو، خاص طور پہ ہمارا بے روزگار نوجوانوں کو روزگار کے طرف لے کر آئے اور روزگار کے مواقع پیدا کرے. مگر ساتھ ساتھ وہ جو روزگار کے مواقع ہیں ہم چاہیں گے کہ وہ میرٹ پہ ہو. اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، بہت مشکل کام ہوتا ہے کہ کیسے یہ جو روزگار کے اگر آپ کو موقع مل رہا ہے روزگار دینے کا، تو کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ میں نے کوئی پسند ناپسند کی،
میں کسی کا حق، آپ مجھے ووٹ دے یا نہ دے، میں کبھی کسی کا روزگار کا حق نہیں ماننا چاہوں گا. تو میں ایک بلوچستان میں سی ایم بلوچستان سے یہ بات کی، وہاں کہہ رہے ہیں کہ یہ انٹروڈیوس کریں گے کہ ایک نیا ٹیکنالوجی ہے اب آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا، اور وہ اب نیا ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے امتحان بھی دیں گے اور اپنے یہ امپلائمنٹ بھی کریں گے. مطلب کہ اگر آپ کوئی ٹیسٹ، ہمارے لیے ایک امتحان ہوتا ہے، یہ جو ٹیسٹ آپ کو کرنا پڑتا ہے، اور وہ ٹیسٹ، یہ امتحان جو نوجوانوں نے سیٹ ہونا ہے، اگر وہ پہلے سے لیک ہو جاتا ہے یا ان کو پتا ہوتا ہے، جنہوں نے محنت کیا ان کے لیے یہ بہت ناانصافی ہے. تو اگر آپ آرٹیفیشل انٹیلیجنس استعمال کریں گے تو اسی وقت وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، آپ ہال میں بیٹھے ہوں گے، اسی وقت سب کے سامنے اپنا ٹیسٹ پیپر آئے گا. وہ ٹیسٹ پیپر ہر کسی کے لیے الگ الگ ہوگا اسی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تھرو. وہ اسی وقت وہ ٹیسٹ مکمل کر کے وہ جب کمپلیٹ کریں گے، اسی وقت ان کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کا گریڈ ہے. اور جب روزگار تقسیم کرنے کے وقت ہوگا، اس میں بھی ہم اسی ماڈرن ٹیکنالوجی کے تحت انشور کرے گا کہ یہ میرٹ کے مطابق جو گلگت بلتستان کے علاقہ ہے، سب سے پڑھا لکھا پاکستان میں اگر کوئی علاقہ ہے وہ آپ کا علاقہ ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نہ صرف روزگار کے مواقع دیں گے، یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا سلسلہ ہے میں بلوچستان سے شروع کر رہا ہوں، وہ کامیاب ہوا تو میں سندھ میں لے کر آؤں گا، سندھ میں کامیاب ہوا انشاءاللہ تعالی آپ 7 جون کو پاکستان پیپلز پارٹی کو منتخب کروائیں گے تو ہم نہ صرف آپ کو حق روزگار دلوائیں گے، مگر وہ حق روزگار جو ہے وہ میرٹ کے بنیاد پہ ہوگا، وہ آپ کا حق ہوگا، اور آپ اپنا حق انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو دلوائیں گے. پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد جماعت ہے جو ان وعدوں پہ عمل درآمد کر سکتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جن کے پاس کوئی منشور ہو. آپ کے سامنے بہت سیاسی جماعتیں آئے ہیں، ان کے منشور کیا ہے؟ ان کے منشور میں کوئی نہ نظریہ ہے نہ سیاست ہے. وہ زبردستی آپ پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں ان کے اپنے مفاد کے لیے. میں آپ کے ساتھ مل کے حکومت کرنا چاہتا ہوں تاکہ میں آپ کے مسائل حل کر سکتا ہوں. میں قائد عوام و شہید بی بی کے نام مکمل مشن کو مکمل کر سکوں. اور اس میں جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کی، پاکستان پیپلز پارٹی کا بہت بڑا کامیابی ہے، جس کے ذریعے پورے پاکستان میں، پاکستان کے غریب ترین پسماندہ ترین علاقے تک یہ مالی مدد اب مل رہا ہے. ہمارا انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ نیا بجٹ میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا اضافہ تو ہوگا، لیکن آگے جا کے جیسے جلال بھائی نے اپنے تقریر میں کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان کو ہارڈ ایریا ڈکلیئر کر کے جو یہاں کے عوام ہیں، جو یہاں کے لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے مستعفی ہو سکتے ہیں، ان کا تعداد میں اضافہ اس طریقہ سے بھی ہم کرنا چاہتے ہیں. ویسے میرے سامنے بہت سے، اب میں سب چیزیں مجھے کہنا پڑے گا ورنہ یہ کہیں گے کہ میں نے ان کے پوائنٹس نہیں کیا، تو میں سب آپ کو بتاؤں گا. ایک تو اس کے ساتھ ساتھ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ٹریک ریکارڈ ہے وہ ایک مفت علاج اور عالمی سطح کا مفت علاج کی بات ہے. آپ صوبہ سندھ میں گلگت بلتستان کے کافی تعداد موجود ہے، جو بھی صوبہ سندھ میں آ کے کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ ہم نے کراچی سے لے کے خیرپور تک کیا دل کا علاج کے لیے، مفت علاج کے لیے عالمی سطح کا NICBD نہیں کھولا ہے؟ جو اب دنیا میں سب سے زیادہ جہاں مفت علاج دل کا ہوتا ہے وہ کراچی کا اور پورا صوبہ کا جو NICBD کا انفراسٹرکچر ہے اس میں ہوتا ہے. اور اس لیے کہ یہ پیپلز پارٹی کا منصوبہ ہے تو ایسا نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ صوبہ سندھ میں بنا ہے، یہ صوبہ سندھ کا حکومت کا پیسہ ہے تو صرف جو صوبہ سندھ میں رہنے والے ہیں ان کا یہ وہ فائدہ حاصل کر سکیں. آج بھی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ کے دل کا کوئی
تکلیف ہو تو آپ NICVD میں آ کے 100% مفت علاج، نہ صرف وہ ٹرانسپلانٹ کا مفت علاج مگر اس کا دوائیوں کا مفت علاج، اس کا فالو اپ کا مفت علاج آپ کو ملے گا. آپ کو لیور کڈنی کا ٹرانسپلانٹ کے لیے آپ کو باہر جانا پڑتا تھا، اب مفت میں ہم خیر پور میں یہ علاج آپ کا کروا سکتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ ہم نے کینسر کے علاج کے لیے جدید ترین اور مہنگا ترین جو انسٹرومنٹس ہیں، جو لاکھ ڈالر ایک سیشن پہ وہ بیرون ملک اس پہ چارج کرتے ہیں، ہم نے وہ مفت علاج صوبہ سندھ میں شروع کیا. میں دعوت دیتا ہوں اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہے یہاں گلگت بلتستان میں، کینسر کا مریض ہو، دل کا مریض ہو، گردہ کا، کڈنی کا، لیور کا مریض ہو، تو آئے صوبہ سندھ میں آپ کا مفت علاج کرواؤں گا. 7 جون کے بعد میں اس لیے جا رہا ہوں کہ گلگت بلتستان میں ہمارا حکومت بنے تاکہ آپ کو یہ تکلیف نہ ہو، آپ کو کراچی بھی نہ آنا پڑے، آپ کو صوبہ سندھ نہ آنا پڑے. میں چاہتا ہوں کہ یہ عالمی سطح کا مفت علاج کا ہاسپٹلز میں بلتستان میں بناؤں، میں گلگت میں بناؤں، میں ڈیامر میں بناؤں اور یہاں غزر میں بھی بنا کے دکھاؤں. خاص طور پہ اسپیکر صاحب نے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ کا سب ڈویژن گوپس میں جو ہاسپٹل ہے اس کو اپگریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ کی جو نچلی سطح کے بھی ہاسپٹلز ہیں ان کو ہم اپگریڈ کر کے دکھائیں گے. ہم نے صوبہ سندھ میں جو ہمارا مٹرنل مرٹیلٹی اور بچوں کا جو شرائع اموات ہوتا تھا وہ پورا ملک میں سب سے زیادہ ہوتا تھا، کے لیے کیا. انشاءاللہ تعالی یہ سب سے کم ریٹ پہ ہم آپ کو گلگت بلتستان سے یہ بجلی بیچیں گے. یہاں کے عوام کو فائدہ ہوگا، یہاں کے عوام کا معاشی ترقی ہوگا اور پاکستان کا بھی اس میں انشاءاللہ تعالی ترقی ضرور ہوگا. 2-3 جلال صاحب نے بہت سے وعدے مجھے دیے ہیں دینے کے لیے، آج تو 1-2 اور رہتے ہیں. ایک جو بالکل جائز بات ہے، اس لیے میں تو اب اتنے دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، ادھر کیمپین بھی کرتا رہا ہوں اور پاکستان سے رابطہ میں بھی رہنا پڑتا ہے، تو آپ کے obviously کنیکٹیوٹی کا ایشوز ہے، انٹرنیٹ کے ایشوز ہے. اب کسی کو یاد ہو یا نہ ہو کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو جب پہلی دفعہ وزیر اعظم بنی تو شہید بی بی نے پاکستان کو آپٹک فائبر کا ٹیکنالوجی دلوایا جس سے یہ سارا کمیونیکیشن ہوتا ہے. اب تو ہم نیا دور میں آ چکے ہیں. اب نہ صرف ہم چین سے یہ آپٹک فائبر لے سکتے تھے اور گلگت بلتستان تک وہ کنیکٹیوٹی دلوا سکتے ہیں، مگر ہم ساتھ ساتھ جو اب سیٹلائٹ ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے، سٹارلنک کا ٹیکنالوجی موجود ہوتا ہے اور وہ تار اور آپٹک فائبر کی ضرورت ہی نہیں پڑتا. ہم سیٹلائٹ کے تھرو اگر سٹارلنک پاکستان میں آ جاتا تو ہم پورا گلگت بلتستان کو کنیکٹیوٹی بھی دے سکتے ہیں. اس صورت میں آپ نہ صرف صحیح معنوں میں آپ کا فائدہ ہوگا، آپ کو کنیکٹیوٹی ملے گا، آپ کو اس کا معاشی فائدہ اس طریقے سے ہوگا. اب AI اور ڈیٹا سینٹر کے زمانے میں یہ دور ہے اس کا کہ لوگوں کو چاہیے، ان کو چاہیے ایسے علاقہ جہاں ان کو چیپ بجلی ملے، جو ٹھنڈ ہو، تاکہ وہ اپنا ڈیٹا سینٹرز قائم کرے اور یہ AI کا کمپیوٹنگ جو ہونا ہے وہ ہو. تو اگر میرا سٹار لنک ادھر ہوگا، اگر میرا چین سے آپٹیکل کیبل ہوگا تو نہ صرف آپ کا یہ جو ڈیوائسز ہے اور آپ جو نوجوانوں کا شوق ہے سوشل میڈیا کا یا ڈیجیٹل کاروبار کرنے کا وہ پورا کر دیں گے، مگر ساتھ ساتھ ہم پاکستان میں ایک دنیا کا لیڈنگ انڈسٹری ان پہاڑوں کے درمیان کھڑا کر سکتے ہیں. اور جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، تاجکستان روڈ کا ذکر ہوا. جب میں وزیر خارجہ تھا تو میں نے بہت کوشش کی
کہ اس پہ عمل درآمد ہو. اب میں صدر زرداری سے ریکویسٹ کروں گا کہ جتنا بھی ترقی اس ملک میں ہوا ہے، چاہے وہ گلگت بلتستان میں، صوبہ سندھ میں، صوبہ پنجاب میں، بلوچستان اور پختونخوا میں ہوا ہے، وہ صدر زرداری کے 2 کامیابیوں کی وجہ سے ہوا ہے. ایک کہ صدر زرداری نے ہمیں 18ویں ترمیم اور NFC ایوارڈ دیا، جس نے ان تمام صوبے کو وہ وسائل دیے کہ میں صوبہ سندھ میں مفت علاج کا جال بچا سکا، صوبہ پنجاب میں وہ اپنے کام کر سکے. اور دوسرا سی پیک کی منصوبہ، کہ سی پیک کی منصوبہ کی وجہ سے تمام صوبوں کو یہ موقع ملا، یہاں بھی انفراسٹرکچر ہوا. تو میں صدر زرداری سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ پہلے دور میں آپ نے ہمیں سی پیک دیا، اب دوسرا دفعہ تاریخ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ کوئی سویلین دوسری دفعہ صدر پاکستان بنا ہے، اور آپ نے یہ ریکارڈ بھی قائم کرنا ہے کہ آپ نے سی پیک تو پورا پاکستان کو دیا. میرا خضر کے عوام کے لیے، میرا گلگت بلتستان کے عوام کے لیے یہ تاجکستان روڈ انشاءاللہ تعالی ہم کھولیں گے، تاکہ نہ صرف آپ کا کاروبار کے لیے مگر ٹورزم کے لیے. ویسے ٹورزم کا بہت برا گلگت بلتستان میں اسکوپ ہے، مگر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اب جو ٹورزم نیکسٹ جو ٹورزم ہب بنے گا وہ آپ ہی کا خضر ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تھرو اس پہ عمل درآمد کریں گے. تو پاکستان پیپلز پارٹی کا 3 نسلوں کا ساتھ ہے، 3 نسلوں کا ٹریک ریکارڈ ہے، اور ہم وہ جماعت ہیں جو آپ کی طرح حقوق کے لیے لڑتے ہیں، حقوق پہ سودا بازی نہیں کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی حق حاکمیت کا حقوق، حق ملکیت کے حقوق اور حق روزگار کے حقوق بھی ہم دلوا کے دیں گے. باقی سیاسی جماعتیں تو میں نے بتایا نا، یہ NFC کا 18ویں ترمیم کا تو سب سے زیادہ فائدہ مالی طور پہ تمام صوبوں کو ہوئے، مگر سب سے زیادہ فائدہ صوبہ پنجاب کو ہوا تھا. اور اگر وہ لوگ صوبہ پنجاب کا 18ویں ترمیم کا فائدہ، صوبہ پنجاب کی NFC کا جو فائدہ ہے، اس کو اگر وہ تحفظ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ آپ کا کون سا 18ویں ترمیم کا یا آئینی حقوق کا یا مالی وسائل دیں گے؟ وہ پنجاب کے حقوق پہ جو سودا کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں وہ گلگت بلتستان کو بیچ دیں گے. آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ 7 جون کو پسند نہ پسند کو چھوڑے، پاکستان کا سیاست کو چھوڑے، کسی کا اپوزیشن میں ہے، کوئی حکومت میں ہے، آپ پہلی دفعہ گلگت بلتستان کے عوام اپنے بارے میں سوچے، اور اپنے لیے، اپنے حقوق کے لیے، اپنے حق حاکمیت کے لیے، اپنے حق ملکیت کے لیے، اور آپ نے اپنا حق روزگار کے لیے اس تیر پہ مور لگانا ہے. پورا گلگت بلتستان میں ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت کی حکومت بنانا ہے. جیالہ وزیر اعلیٰ چاہتا ہوں تاکہ میں آپ جیالوں کا خدمت کر سکوں. آخر موجود ہے میرا بھائی پیر سید جلال شاہ صاحب، جن کا والد مرحوم پیر سید کرام اللہ صاحب کا ہم مس بھی کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جس انداز سے میں اپنے بڑوں کا جو مشن ہے وہ آگے لے کے جانا چلتے ہیں، ویسے ہی میرا بھائی پیر جلال صاحب جو ہے وہ اپنا والد کو مشن کو آگے لے کے جانا چاہتا ہے. اور لاسٹ ٹائم میرا بھائی کے ساتھ ناانصافی ہوا، اس دفعہ انشاءاللہ تعالی ویسے نہیں ہوگا. غزر 2 سے GB20 سے ہمارا نذیر احمد ایڈوکیٹ صاحب، اسپیکر صاحب موجود ہے. ہم ان کے بہت شکر گزار ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اب ہم مل کے کام کر رہے ہیں. آپ نے ایک بار پھر تیر پہ مور لگا کے اس دفعہ GB20 غزر 2 کو پاکستان پیپلز پارٹی کی امیدوار اسپیکر صاحب کو جتوانا ہے. اور غزر 3 کا محمد ایوب شاہ صاحب کو اب یہ نہیں رہ سکتا نا، مجھے 3 کا 3 چاہیے.
3 کا 3 سیٹیں، 3 کے 3 سیٹیں، تاکہ میرا نوجوان کا بھی آواز اسمبلی میں ہو، میرا اسپیکر صاحب کا آواز تو اسپیکر کے بغیر کیسے چل سکتا، اور میرا جیالہ کے بغیر تو مزہ نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ تعالی 7 جون کو گلگت بلتستان میں تیروں کی بارش ہوگی، تیروں کی بارش۔ میں خضر کے عوام کا شکر گزار ہوں۔ انشاءاللہ تعالی 7 تاریخ کے بعد ہم مل کے جشن منائیں گے۔ جی بھٹو۔